الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وكلا وعد الله الحسنى وعن عويمر بن الساعدة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، واجب الاحترام دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے لیکن احسان نہیں جتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے زمین کو فرش بنایا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے آسمان کو چھت بنایا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ کھانے پینے کے لیے زمین میں ہر قسم رزق رکھ دیا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ مگر ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج الانبیاء، خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام میں فرق یہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو پہلے ہے لیکن ان کے تذکرے بعد میں ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو بعد میں ہے لیکن ان کے تذکرے پہلے ہوئے تھے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے اس بات پر وعدہ اور اقرار لیا تھا کہ جب میرا نبی آخر الزمان آ جائے تو اس کی مدد بھی کریں گے اور اس پر ایمان بھی لائیں گے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے تورات میں اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تھا، اور اسی طرح قرآن مجید میں یوں ارشاد ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا تھا کہ جو بھی ایک نظر ان کے چہرے انور پر ڈال لیتا تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ اور عاشق بن جاتا تھا اور اپنے دل کا سودا کر لیتا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ یوں کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وقالوا قلوبنا غلف، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگایا ہے۔ تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچائی کو سن سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو معلوم ہوا کہ عزت اور عظمت کا دار و مدار ایمان پر ہے، نہ کہ رشتہ داری اور قرابت داری پر، اور اسی طرح نہ رنگ اور نسل کی وجہ سے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جنت میں تشریف لے گئے تو کسی کی چلنے کی آواز آ رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل یہ آواز کیسی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جب وہ فرش پر چلتے ہیں تو عرش پر اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رنگ کے کالے خدشہ سے تعلق رکھنے والے ایک غلام تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو ایمان کی وجہ سے عزت اور عظمت ملتی ہے، اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر قریبی رشتہ داری بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ وقت کے نبی کا باپ کیوں نہ ہو، وقت کے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، وقت کے نبی کا چچا کیوں نہ ہو، اور وقت کے نبی کی بیوی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، فرماتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن اس نے وقت کے پیغمبر اور اپنے باپ کی بات کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ اور بیٹے کے درمیان پانی کو حائل کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب ایمان نہیں لایا تو باپ ہونے کا رشتہ کام نہ آیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیکھو جس کا نام عبد العزیٰ تھا اور مشہور ابو لہب کے نام سے تھا۔ لہب کا معنی ہے شغلہ، یعنی شغلہ مارنے والا، یہ بہت خوبصورت تھا، اسی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ یوں کیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ اور برباد ہو جائے۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنے شوہروں کی باتوں کو نہ مانا، ایمان نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیز نابود کر دیا۔ اور جب قریبی رشتہ داری بھی ہو اور ایمان بھی ہو تو پھر نور علی نور ہے، جس
جیسے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چاچا ہے۔ جب ایمان لاتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کا نام قیامت تک جمعے کے خطبوں میں لیا جاتا رہے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور اسی طرح والحسن والحسین سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور اس طرح حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو جنتی پھول ہے، اور اسی طرح یہ دو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اور اسی طرح خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، یعنی خلفائے راشدین کا تذکرہ بھی جمعے کے خطبوں کا حصہ ہے۔ اور اگر خلافت کی ترتیب کو دیکھا جائے تو ان میں بھی رشتہ داری جتنی قریب ہے، وہ سب سے پہلا خلیفہ بنا تھا۔ خلفائے راشدین میں سے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور سسر کا رشتہ بمنزل باپ کا ہوتا ہے، اور داماد کا رشتہ بمنزل بیٹے کا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر کے اعتبار سے بڑے تھے، اس لیے سب سے پہلے خلیفہ بنے، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں۔ اسی طرح دامادوں میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، تو وہ تیسرے نمبر پر خلیفہ بنے، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی، تو وہ چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاگرد اپنے استاد کے کمالات کا آئینہ ہوتا ہے، جیسے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے استاد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بڑی محنت کی، اور ان کا تزکیہ نفس کیا، اور ان کو صاف ستھرا کر کے ان کی تربیت فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، دنیا میں کتنے انبیاء علیہم السلام آئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں۔ پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، دنیا میں کتنے رسول اللہ نے بھیجے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 313 رسول آئے ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ ملی ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات میں تبدیلی لے کر آئے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور نبی وہ رتبہ اور مقام ہے کہ رسولوں کی لائی ہوئی شریعت اور احکامات کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 رسولوں پر 4 کتابیں نازل فرمائی ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی خلفائے راشدین کی تعداد 4 ہے، ان رسولوں کی تعداد کے برابر جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بدری صحابہ کی تعداد 313 ہے، یعنی رسولوں کی تعداد کے برابر، اور اس طرح تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 1,24,000 ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام کی تعداد کے برابر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کے جامع کمالات بنائے تھے، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کے کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے۔ اس لیے ایک شاعر فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ یدی بے سواداری، آنچی خوبا ہمادارت تو تنہا داری۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جی شان انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے تھے. کسی کو ایک شان، کسی کو دو شانیں، کسی کو تین شانیں، کسی کو چار پانچ شانیں. ان سب شانوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے. یا یوں کہا جائے کہ جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے تھے وہ سارے معجزات جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی کے کمالات کا وارث بنا دیا تھا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. یہ میرے نبی کے صحابہ کی شان ہے. ویسے تو سارا قرآن کریم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کو اس اہتمام سے کیوں بیان فرمائی ہے؟ آخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 27 آیات نازل فرمائی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے 42 آیات نازل فرمائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں 36 آیات نازل ہوئی ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں 28 آیات نازل ہوئی ہے. اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کے لیے قرآن میں 1300 آیات نازل ہوئی ہے. اور توحید باری تعالی پر قرآن مجید میں 2200 آیات نازل ہوئی ہے. لیکن صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں اللہ تعالیٰ نے 700 آیات نازل فرمائی ہے. کسی دوسرے پیغمبر کے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار نہیں کیا ہے. اگر تورات، زبور، انجیل اور صحائف کو اٹھا کر دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کے دور میں کسی بھی نبی کے صحابہ کے لیے اپنی کلام میں اتنی تاکید نہیں فرمائی ہے جتنی تاکید اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بیان فرمائی ہے. 700 آیات قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور صرف یہ نہیں کہا ہے کہ سارے صحابہ اچھے تھے اور یہ انداز ہر موقع پر اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کی شان کو علیحدہ بیان کی، احد میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کی شان کو علیحدہ بیان کی ہے، اور خندق میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے ان کی شان کو علیحدہ بیان کی ہے. اسی طرح جنگ خیبر، فتح مکہ اور حنین میں، تبوک میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے ان کی شان کو علیحدہ طور پر بیان کی ہے. اسی طرح جن کے بچے یتیم ہوئے ان کی شان کو علیحدہ بیان کی ہے، جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی ان کی شان کو علیحدہ بیان کی ہے، جن کو دھکے دے کر لوگوں نے مکہ سے نکالا تھا ان کی شان کو علیحدہ بیان کی ہے، جنہوں نے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ان کی شان کو علیحدہ بیان کی ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال نچھاور کیا ان کی شان کو علیحدہ بیان کی ہے، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان لٹائی ان کی شان کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ طور پر بیان کی ہے. یہ میرے نبی کے صحابہ کی شان ہے. سبحان اللہ. جو بندہ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کرنا سیکھے. اختلاف تعریف کرنے پہ نہیں ہوتا ہے بلکہ تنقید کرنے پہ ہوتا ہے. اگر میں کسی کو اچھا کہوں تو لڑائی نہیں ہوگی، ہاں اگر میں کسی کو برا کہوں اور وہ برا نہ ہو تو لڑائی ہوگی. تو جو صحابہ کی مدح بیان کرتا ہے، اہل بیت کی عزت کرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریفیں کرتا ہے، وہ فسادی نہیں ہے، بلکہ فسادی تو وہ ہے جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے. بعض دفعہ تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے
کہ جب آدمی عظمت صحابہ بیان کرتا ہے تو اعتراض ہوتا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں یوں لکھا ہے، اور صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ جنگ احد کے موقع پر کچھ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کا جواب سنو کہ اگر کوئی آدمی کلمہ طیبہ کے پہلے جز کو یعنی لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور محمد الرسول اللہ دوسرے جز کو نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی بات جو ہے ادھوری ہے۔ اگر وہ مانتے نہیں ہیں تو مسلمان ہے ہی نہیں، اور اگر مانتے ہیں لیکن پڑھتا نہیں ہے تو یہ بات ادھوری ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے مومنو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اگر کوئی آدمی کہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے مومنو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو یہ جملہ ادھورا ہے اور یہ بات ادھوری ہے اگر جب تک وانتم سکارا نہ کہے۔ اور اگر آدمی کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نماز سے منع کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو یہ اعتراض ہے تو وہ جملہ بھی ادھورا جملہ ہے، وہ بات بھی ادھوری بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو معاف کر دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی خبر کو سن کر بددل ہو کر ہٹ گئے کہ اب زندگی کیسے گزاریں گے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ادھر ادھر ہو گئے، تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ بھاگ گئے تھے، بھاگے نہیں تھے، اگر بھاگے بھی تھے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، تو تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ تاریخ کی ان باتوں کو چھوڑنا چاہیے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو۔ اسی طرح جلیل القدر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزل سانڈو جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک گھر سے دونوں کی شادی ہوئی ہے۔ حضرت میمونہ بنت حارث یہ ام المؤمنین ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور حضرت قریبہ بنت عمیس رضی اللہ عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، اور یہ دونوں بہنیں اللہ کی بہنیں ہیں، یعنی ان کی ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے۔ اور اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی وہی بھی ہے، یعنی جب قرآن مجید اترتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھوا دیتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک رشتہ اور بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہے، یعنی ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مسلمانوں کی ماں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں کا بھائی ہوا، اور ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے، یعنی خال المؤمنین والمسلمین، یعنی پوری امت مسلمہ کا ماموں ہے۔ لیکن لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے، اور تم کہتے ہو کہ رحماء بینہم، کہ یہ تو آپس میں دونوں بھائی بھائی ہے، وہاں تو جنگیں ہوئی ہے۔ جواب دیتا ہوں، سنو، قرآن مجید میں دو سکے بھائیوں کا ذکر ہے، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے،
اور دونوں وقت کے نبی بھی ہے۔ ایک کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ دونوں حضرت عمران کے بیٹے ہیں۔ ایک مسئلے پر اختلاف آتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو دیکھا کہ قوم بت پرستی میں ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ میں تجھے بٹھا کر گیا تھا تو ان کی حفاظت کرتا اور نگرانی کرتا، تو قوم نے بچڑے کی پیروکاری کیوں شروع کی ہے؟ تو نے صحیح مذہب اور صحیح عقیدے کی طرف کیوں نہیں بلایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بظاہر صحیح بھی تھا، اس لیے کہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ لیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام فرمانے لگے، یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں جائے بائی، اے زماد و مورزیا، میری گزارش تو سنو، میں نے ان کو سمجھایا تھا، میں نے ان کو توحید کی طرف بلایا تھا، میں نے صحیح عقیدے کی طرف ان کو بلایا تھا، لیکن یہ مانے نہیں۔ ہاں میں نے سختی اس لیے نہیں کی کہ آپ مجھے کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تو نے اختلاف پیدا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی اور سر مبارک کے بال چھوڑ دیے۔ اس جھگڑے کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اب بتاؤ کس پر فتویٰ لگائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت ہارون علیہ السلام پر؟ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی اختلاف ہوا، اور جب پتہ چلا تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے راضی نامہ کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کیا، گلے ملایا اور دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہاں اختلاف تھا اور پھر صلح ہو گیا ہے تو یہاں بھی اختلاف کے بعد صلح نامہ ہوا ہے۔ اصل میں ہم لوگ اچھی بات اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمیں اچھی لگے اور جو ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو، ہم اس کو اچھا کہتے بھی نہیں ہے۔ چمگادڑ کو سورج کی روشنی اچھی نہیں لگتی ہے، وہ دن میں سوراخ کے اندر بیٹھ کر سورج کو برا بلا کہتے ہیں کہ سورج بڑا خراب ہے، سورج کی روشنی فضول ہے، اور خود پھر شام کو نکلتا ہے۔ تو عقل مندوں کا مقولہ ہے، فلوم الخفاش لا يضر الشمس وهو الكلب لا يظلم البدر، چمگادڑ جتنی بھی لان تان کرتا رہے اس سے سورج کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اسی طرح اگر کتے کو چاند کی روشنی پسند نہ آئے اور وہ آوازیں نکالنا شروع کر دے تو اس سے چاند کو گرہن نہیں لگتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی، بھائی چارہ تھا، صلح تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا۔ اگر کوئی جنگ بتاتا ہے تو اس میں صلح بھی ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کو ضرر نہیں پہنچتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ گالیاں دلواتے تھے۔ کوئی آدمی حدیث میں نہیں دکھا سکتا ہے۔ ہاں ایک دوسرے پر اعتراض کرنا ثابت ہے، اس لیے کہ جنگ ہوئی تھی، تو جب تک حقیقت کا پتہ نہیں تھا، جب تک حقیقت معلوم نہیں تھی تو اعتراض تو ہوتا ہے، اور جب صلح ہوئی تو اعتراض بھی ختم ہوا۔ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور یہ بیعت سن 41 ہجری میں ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات 10 سال بعد ہوئی ہے 51 ہجری میں، یعنی وفات تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس صلح نامے پر قائم رہے۔ اور جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے اس صلح نامے پر قائم رہے۔ یزید کا معاملہ اپنی جگہ، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہم یزیدی ہیں اور نہ ہم یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول، کاتب وحی اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ظلم ہیں۔
ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استاد ہے، کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہتر ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے اور اس کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد غبار گیا تھا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس غبار کے برابر، اس میل کے برابر بھی نہیں ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں گیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہے۔ ان بھائیوں کو کیا نظر نہیں آیا تھا کہ اس بیت کو ختم کر دے؟ جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید سے، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید سے ٹکرائے، جیسے ٹکرانے کا حق تھا، ویسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کیوں نہیں نکلے؟ ان پر کوئی ایک جملہ، کوئی ایک اعتراض یا کوئی بات کہی ہو تو کسی حدیث کی کتاب سے دکھا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان بھائیوں کو کیا نظر نہیں آیا تھا کہ اس بیت کو ختم کر دے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کیا تھا؟ جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید سے ٹکرائے، جیسے ٹکرانے کا حق تھا، تو ویسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کیوں نہیں نکلے تھے؟ ان پر کوئی ایک جملہ، کوئی ایک اعتراض یا کوئی بات کہی ہو تو کسی حدیث کی کتاب سے دکھا دے۔ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سچا سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح کا جو واقعہ ہے حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے درمیان کی ہوئی ہے، یعنی غلط فہمی کی وجہ سے ان کے درمیان جنگ ہوئی اور جب پتہ چلا تو دونوں ایک ہوئے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔